اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آپ کے سوالوں کا سلسلہ جاری ہے، پھر آپ سے گزارش ہے دیے گئے نمبر پر آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آئیے آگاہ کی خدمت میں کچھ سوال رکھتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا، ایک سوال ایک خواہر نے کیا ہے کہ مجھے بتائیں کہ پلیز شوہر اگر نماز پڑھتا نہ ہو اور اسے دین کے بارے میں کچھ سمجھایا جائے تو اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، جھوٹ بھی بہت بولتا ہے، قرضہ بھی مختلف لوگوں سے بہت لے چکے ہیں، اور نہ ہی گھر کے جو اخراجات ہیں اس میں وہ پیسہ دیتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ مطلب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے یا کیا حکم شرعی ہے اس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہو یا عبادت نہیں کرتا ہو یا دیگر کام جو واجب ہے نہیں کرتا ہو تو ہر انسان کا فریضہ ہے امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا، لیکن ہر ایک چیز کی سٹیج ہوتی ہے۔ آپ زوجہ ہیں، حتیٰ اگر اس کا برعکس بھی ہوتا معاملہ، تب بھی ہر فرد اپنے آپ میں آزاد ہے۔ آپ زوجہ ہونے کی حیثیت سے یا ساتھی ہونے کی حیثیت سے ایک بار رہنمائی کر سکتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ کی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک فرد کے اوپر حجت تمام کر دینا کافی ہے۔ ہاں، محبت کے ساتھ، سمجھانے کے ساتھ، کسی اور طریقے سے اگر ان کو نماز کی طرف لا سکے تو بہت اچھا، اس کا بہت زیادہ ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ وَإِلَّا واجب وہیں حد تک اگر اس کو نہیں علم ہے کہ نماز واجب ہے یا اہمیت نہیں معلوم ہے، آپ نے ایک دفعہ دو دفعہ بتا دی، اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں رہ جاتی۔ اس کے لیے جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شوہر کے حقوق جو ہیں اس کو رد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رہی بات قرض لینے کی یا مثال کے طور پہ گھر کے اخراجات کا مسئلہ ہے تو یہ شخص کا اپنا مسئلہ ہے، اس کو یہ چیز اگر نہیں معلوم ہے کہ یہ ضروری چیز ہے تو آپ کو اس کو ایک بار بتا دینا کافی ہے۔ قرض لینے کا مسئلہ، مرد بہت سے کام کرتے ہیں، کبھی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں۔ آپ بعنوان ہم سفر یا ساتھی مشورہ دے سکتی ہیں، رائے دے سکتی ہیں، لیکن اگر وہ آپ کی بات پر عمل نہیں کرتا ہے تو آپ اپنے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے اور اس کے لیے زیادہ اپنے آپ کو ٹینشن دینا یا اپنے لیے مسائل کو کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبت کے ساتھ، سمجھانے کے ساتھ، یا جس شخص کی بات سمجھ میں اس کو آتی ہو اس کے ذریعے سے بات کر کے بات چیت کی حد تک ہی اس کو رکھیں اور اپنے جو وظائف ہیں اس کو صحیح طریقے سے انجام دیتے رہیں تاکہ آپ کی اپنی زندگی صحیح سے گزر سکے اور آپ نے اپنے وظیفے پہ عمل کیا ہو۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی انسان آپ کے حق، اگر بات یہ ہو جائے کہ آپ کا حق ادا نہ کر رہا ہو، تب ایک دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے، وہاں پھر آپ حاکم شرع سے رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ حق نہ ادا کرنا نہیں، کئی جگہ یہ ہوتا ہے سرکار، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اس سارے اصولوں کے ساتھ ساتھ تو ٹھیک چل رہا ہے، یہ نماز روزہ تو اس کا پرسنل ایک بار منع کر دیا، لیکن وہ چیزیں مطلب ایک خاتون جس کے بچے بھی ہیں اور وہ روزمرہ کے اخراجات سے پریشان ہے اور یہ شوہر اس کی سننے کو نہیں کر رہا اور کوئی بھی عمل ایسا نہیں کر رہا جو بچے بھی کی پرورش کی جائے، تو ایسے مسئلے میں ایک خاتون کے لیے کیا حکم شرعی ہو؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے، حکم شرعی کی یہاں ضرورت نہیں، یہاں پہ عقل آ کے سیدھے سیدھے حکم کر دیتی ہے۔ ساری ذمہ داری مرد کی ہے، خاتون کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نہ بچے کی تربیت کرنا اس کی ذمہ داری ہے اخلاقاً، لیکن اس کے اخراجات خاتون کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسلام نے خاتون کے اوپر فائنینشیل ذمہ داری کوئی دی ہی نہیں ہے، ساری ذمہ داری مرد کے اوپر ہے۔ اگر وہ گھر میں اپنے باپ کے گھر میں رہ رہی ہے تو باپ کی ذمہ داری اس کو نان و نفقہ دینا، اگر وہ شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے اس کے لیے نان و نفقہ فراہم کرنا، اس پہ واجب ہے اس کے لیے نان و نفقہ فراہم کرنا، اس کے اوپر خود کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اس کو یہ چیز معلوم نہیں ہے شخص کو تو اس کو بتا دینا ضروری ہے۔ اگر معلوم ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے تو جہاں تک تحمل کر سکتے ہیں وہاں تحمل کریں اور جہاں تک ساتھ دے سکتے ہیں ساتھ دیں۔ اگر ساتھ نہیں دے سکتے اور آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی سخت ہے تو آپ حاکم شرع سے یا جو علاقے کا جو بھی امام ہو اس کے ذریعے سے یا کسی عالم دین کے ذریعے سے، مصالحت کے ذریعے سے، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مشورت کے ذریعے سے اپنے مسائل کو صحیح طریقے سے مرتب کریں۔ دبنا اچھی چیز نہیں ہے اور ایگریسو ہونا بھی اچھی چیز نہیں ہے، بالکل بیچ کا امر لے کے چلیں اور یہ یقین رکھیں کہ آپ کی ذمہ داری تربیت کرنا ہے، لیکن کفالت کرنا آپ کا کام نہیں ہے، فائنینشلی سپورٹ کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو آپ اس کو بری ذمہ
کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر پریشر مینٹین کرنے کی ضرورت ہے، وہ کرے، اور جو بھی اس پریشر کو مینٹین کر سکتا ہو اس شخص کے اوپر، اس کے ذریعے سے آپ یہ مدد لے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آغا، السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ ٹرین میں سفر کرنے کے دوران نماز کیسے ادا کریں؟ اگر انسان سفر کر رہا ہے، چاہے ٹرین میں کر رہا ہو، چاہے پلین میں کر رہا ہو، چاہے بس میں کر رہا ہو، کوئی بھی چیز میں سفر کر رہا ہو، اگر اس کو معلوم ہے کہ میں سفر تمام ہونے سے پہلے، یعنی نماز ختم ہونے سے پہلے کسی ایسی جگہ پہنچ جاؤں گا جہاں میں آرام سے تمام حالات کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں، مثلا مجھے معلوم ہے کہ یہ ٹرین کا سفر ولو طولانی ہے لیکن ابھی سے کچھ گھنٹے بعد ایک اسٹیشن آئے گا، میں اس اسٹیشن پہ نماز پڑھ سکتا ہوں، تو انتظار کرے، اول پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہاں پہنچ جائے گا تو نماز پڑھے گا اور اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر انسان کسی ایسے ٹرین میں، ایسے پلین میں چل رہا ہے اور وقت ایسا ہے کہ اگر اس نے ٹرین میں نماز نہیں پڑھی تو اس کی نماز قضا ہو جائے گی۔ کسی ایسے اسٹیشن پہ ہالٹ نہیں ہے جو نماز کے وقت کے دوران گزرے یا وہاں رکے، یا پلین میں ہے تو پلین کو بیچ میں سٹاپ نہیں لینا، اور لمبی فلائٹ ہے مثلا، تو یہ انسان جس طرح سے بھی پڑھ سکتا ہو، اگر قبلے کی رعایت کر سکتا ہے، کھڑے ہو کے سارے کام انجام دے سکتا ہے، جیسے بہت سی فلائٹس میں جگہ مل جاتی ہے کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یا ٹرین میں تو اچھی خاصی جگہیں بیچ برتھ میں مل سکتی ہیں اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو جس حد تک آپ کے امکان میں ہو اس حد تک آپ کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ جہاں تک قبلے کی رعایت کر سکتے ہو قبلے کی رعایت کریں، جہاں قبلے کی رعایت کرنا ممکن نہ ہو وہاں کو پھر قبلہ شرط نہیں ہے، لیکن نماز آپ کو بہرحال ادا کرنی ہے۔ بہت شکریہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ مہندی لگا کے کیا نماز پڑھی جا سکتی، جبکہ مہندی لگانا سنت ہے؟ اس کے بارے میں بتا انہوں نے اپنا سوال میں جواب دے دیا، مہندی لگانا سنت ہے تو پھر اس پہ نماز بھی ہو جائے گی۔ مہندی جو ہے وہ نہ وضو سے روکتی ہے، نہ غسل سے روکتی ہے، نہ ہی وہ نجس ہوتی ہے، لہٰذا کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہے لیئر کے طور پہ تو اس لیئر کو ہٹا کر وضو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو بعد میں مہندی کے جو اصل پاؤڈر ہے، جو پتیاں ہوتی ہیں، جس طرح سے بھی پیسٹ بنایا جائے وہ لیئر ضرور بناتا ہے، لیکن جب آپ ہاتھ کو دھو لیتے ہیں تو وہ لیئر ختم ہو جاتی ہے، صرف اس کا رنگ جلد کے اوپر رہ جاتا ہے، رنگ جو ہے اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، وضو بھی صحیح ہے، غسل بھی صحیح ہے، نماز بھی صحیح ہے۔ جزاک اللہ۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ایک سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم سنتے آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی آخری خواہش ہندوستان آنے کی تھی، یا امام حسین علیہ السلام ہندوستان آنا چاہتے تھے، یہ تو بات روایتوں سے پتہ چلی ہے، لیکن اس کے بارے میں صحیح اور آتھینٹک ریفرنس کیا ہے یہ بتا دیجیے۔ دیکھیں، یہ جو امام حسین علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جملہ کہ وہ ہندوستان آنا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارے کسی بھی سورس کے اندر موجود نہیں ہے، کسی بھی آتھینٹک سورس میں یہ بات موجود نہیں۔ البتہ امام حسین نے ایک جملہ ضرور کہا تھا کہ اگر مجھے مدینے واپس نہیں جانے دینا چاہتے تو میں حکومت یزید کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہوں، چونکہ اس وقت یزید کی حکومت تقریباً پورے عرب پر اور ایران پر اور افریقہ کے بعض ممالک تک پھیلی ہوئی تھی، لہٰذا جو آسان ترین جگہ جہاں امام حسین آسانی سے جا سکتے تھے، حکومت سے باہر ہو سکتے تھے، وہ ہندوستان میں سندھ کا علاقہ، یعنی سندھ پر اگر امام حسین پہنچ جاتے تو یزید کی ظاہری حکومت سے باہر آ جاتے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ امام کا ارادہ اسی طرف آنے کا رہا ہو، ممکن ہے وہ افریقہ کے کسی ملک کی طرف جانا چاہتے ہوں یا یورپ کے کسی ملک کی طرف جانا چاہتے ہوں، تو یہ احتمال دیا جاتا ہے۔ کچھ نے ہند کا لفظ بھی نقل کیا، لیکن اس سے مراد ہند ایک بستی ہے، جو ایک خاص علاقہ تھا جو کربلا سے تھوڑی دوری پر ہی ہے، جس کو ہندیہ کہا جاتا تھا، ہند نہیں ہندیہ کہتے ہیں اس کو، اور وہ کربلا اور نجف کے بیچ میں آج بھی موجود ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، تو ہو سکتا ہے امام نے اس کی طرف منسوب کیا ہو، لہٰذا اوتھینٹک ورژن اس کا ہمارے پاس نہیں ہے، صرف حکومت یزید سے باہر جانے کی امام نے بات کی تھی، اور بہت ممکن تھا کہ وہ حکومت سے مراد سندھ کا علاقہ ہو، کیونکہ وہ حکومت سے باہر کا علاقہ تھا اور نزدیک ترین علاقہ تھا، کیونکہ زمینی سفر کر رہے تھے امام، لہٰذا یہ ممکن ہے، لیکن اصل سورسز میں ہمیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ بہت شکریہ۔ ان کا سوال ہے واجب نماز میں سجدے میں اور رکوع میں صلوات پڑھنا کیسا ہے؟ واجب نماز ہو چاہے مستحب نماز ہو، صلوات ذکر ہے، دعا ہے، اور کہیں کسی بھی مقام پر پڑھی جا سکتی ہے، چاہے رکوع میں، چاہے سجدے میں، چاہے کسی بھی قنوت میں، نماز میں صلوات پڑھی جا سکتی ہے، اور نماز صحیح ہے، بلکہ عین ثواب کا کام ہے، اور نماز میں جو ثواب ہے اس کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔
السلام علیکم آغا، مجھے یہ جاننا ہے کہ زیارت عاشورہ کون سی کتاب میں مل جائے گی؟ زیارت عاشورہ کو بہت سے لوگوں نے نقل کیا ہے، اور اب تو آسان ہے کہ آپ ویب سائٹس کے اوپر جا کر یا کسی بھی ملٹی میڈیا کے تھرو زیارت عاشورہ کو حاصل کر دیں، لیکن اگر آپ کو کسی کتاب کا ریفرنس کی ضرورت ہے تو سب سے اچھی کتاب اس کے لیے جو دعاؤں کی کتاب ہے، ایک کتاب ادعیہ و زیارہ کے نام سے جو سید محمد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی ہے، اور دوسری جو بہت زیادہ رائج کتاب ہے وہ مفاتیح الجنان ہے۔ اس میں باب زیارت امام حسین میں یا روز عاشورہ کے اعمال میں بہت آسانی سے آپ کو یہ زیارت مل جائے گی، اور بہت تاکید ہوئی ہے اس زیارت کو پڑھنے کی۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ تاکید ہے کہ جب بھی امور سخت ہوں، اپنے امور کو آسان کرنے کے لیے زیارت عاشورہ اور زیارت جامعہ کی تلاوت کیا کرو۔ جو لوگ زیارت عاشورہ ڈیلی پڑھنے کی عادت بنا لیں، بہت سی برکتیں ان کی زندگی میں شامل حال ہوتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام خاص نظر اور کرم ان کے اوپر رکھتے ہیں، امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف خاص نظر اور کرم رکھتے ہیں، لہٰذا ضرور پڑھیں، دوسروں کو بھی عادت دلائیں کہ وہ اس زیارت کو پڑھا کریں۔ بہت شکریہ۔ ایک سوال اور ہے۔ السلام علیکم، میرا کوشچن ہے کہ کیا پلاسٹک کے مگ یا کسی پلاسٹک کی چیز سے غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ غسل کسی چیز سے بھی ہو جائے گا، پلاسٹک کا ہو یا لوہے کا ہو یا اسٹیل کا برتن ہو یا مگ ہو یا کپ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ سب سورسز ہیں، وہ سب طریقے ہیں جس کے ذریعے سے آپ پانی کو بدن پر ڈالتے ہیں۔ حتیٰ شاور میں بغیر کسی چیز کے آپ شاور کھول کے بھی اس کے نیچے کھڑے ہو جائیں تو غسل ہو جائے گا۔ کس یوٹینسل سے یا کس چیز سے آپ پانی بدن پہ ڈال رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، وہ پاک ہونا چاہیے، اگر وہ پاک ہے تو اس سے غسل بھی پاک ہے اور کوئی حرج نہیں ہے، چاہے پلاسٹک کا ہو، چاہے شیشے کا ہو، چاہے ربر کا ہو، چاہے کسی اور چیز کا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، غسل صحیح ہے۔ بہت شکریہ۔ ان کا سوال ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ صحرا میں اگر جا رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو جائے تو کہیں پر بھی مصلی بچھا کے نماز پڑھی جا سکتی، اور اگر ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ یہ زمین کسی ایسے شخص کی ہے جس سے اجازت لینا ضروری ہے، تو اب اس میں کیا حکم ہے شرعی؟ اگر صحرا میں گزر رہے ہیں، زمین کا کوئی مالک نہیں ہے، جیسے کہ عام طور سے یہ سب پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، گورنمنٹ کے انڈر میں آتی ہے، سب آپ کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، صحرا میں کوئی خاص حصہ ہے جو معلوم ہے کہ کسی کی پرسنل پرائیویٹ پراپرٹی ہے، اگر وہ وہاں موجود ہے، اس سے اجازت لی جا سکتی ہے تو آپ اجازت لے کے نماز پڑھیں گے۔ یا مثال کے طور پر اگر وہ وہاں موجود نہیں معلوم ہے کس کی ہے، اور بہت لقودق صحرا ہے، اگر آپ اس سے باہر نہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ اگر کسی کی بھی ہو مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دے گا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِلَّا کسی ایسی جگہ جائیں جہاں کا مالک سے آپ اجازت لے سکتے ہو یا پبلک پراپرٹی ہو کہ آپ آسانی سے وہاں نماز پڑھ سکتے ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ قبر کے اوپر نیم پلیٹ لگوانا کیسا ہے؟ قبر کے اوپر نشان لگانے کی تاکید ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ رہے کہ یہ قبر ہے، مومن کی قبر ہے۔ رہی بات نیم پلیٹ لگانے کی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لگایا جا سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس طرح سے لگائیں کہ اگر مثال کے طور پر اس میں مقدس نام آ رہے ہیں تو وہ پیروں کے نیچے یا لوگوں کے گزرنے میں نہ آئیں، وَإِلَّا اپنے آپ میں لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر سوال اور بھی ہے، یہ ایک دن میں قبرستان میں گیا تو وہ نام پڑھ رہا تھا، تو ایک صاحب نے ٹوکا کہ نہیں، اس نام پڑھنے سے عقل زائل ہو جاتی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ قبر کے کتیبے جو ہوتے ہیں، یعنی جو قبر کے اوپر نام لکھے ہوتے ہیں، تاکید ہوئی ہے، علماء اخلاق نے منع کیا ہے کہ قبر کے کتیبے نہیں پڑھنے چاہیے، وہ عقل انسانی خصوصاً حافظے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں جو مکروہ کی گئی ہیں، مثال کے طور کے اوپر کھڑے ہو کر کھانا کھانا انسان کو مکروہ قرار دیا گیا کہ نہیں کھانا چاہیے، اس کا بھی اثر پڑتا ہے، یا دن میں کھڑے ہو کے پانی پینے سے، رات میں کھڑے ہو کے پانی پینے سے جو منع کیا گیا ہے، اس کا صرف جسمانی نہیں، عقل کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ یا اسی طرح بہت سے امور ایسے ہیں کہ جو انسان انجام دیتا ہے، ظاہری طور پہ وہ حرام نہیں ہے، لیکن ان کو منع اس طرح سے علماء اخلاق نے کیا کہ اس کا اثر انسان کے روحانی ہے معاملات کے اوپر اور ذہنی اور جسمانی معاملات کے اوپر پڑتا ہے، امور مرتب ہوتے ہیں۔ بہت سی چیزیں جس کے ہمیں علت سیدھی نہیں معلوم، لیکن ائمہ نے منع کیا ہے تو ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اب اس میں ایک اور یہی سوال آ گیا کہ رات کے وقت کیا انڈا کھانے کی ممانعت ہے؟ میں نے کسی صاحب سے سنا ہے کہ یہ قول مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔
اگر ان سے کسی سے سننا ہے تو اس سے کہیں کہ وہ ریفرنس لا کے دے، کہاں پر ہے، کس پہ ہے، واقعاً حضرت کی حدیث ہے یا نہیں ہے، ہماری نظروں سے نہیں گزری ایسی کوئی حدیث. اور رات کے سلسلے میں بھی اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں. جو چیز حلال ہے وہ ہمیشہ حلال ہے، جو چیز حرام ہے وہ ہمیشہ حرام رہے گی. اگر اس طرح کی کوئی حدیث کہیں ملے بھی آپ کو یا کسی چیز سے منع بھی کیا گیا ہو تو یا وہ موضوعی حدیث ہو سکتی ہے، یعنی اس خاص وقت پہ اس ذرابی کو یا اس شخص کو منع کیا تھا مولانا نے، لوگوں نے سوچا کہ یہ سب کے لیے کہا گیا ہے، یا مثلا اس کا اثر جو ہے اس کی وجہ سے امام نے منع کیا ہے لیکن وہ حرمت کا حکم نہیں رکھتا ہے. ممکن ہے کراہیت آپ کہہ سکتے ہیں یا صحت کے عنوان سے، طب کے عنوان سے اس چیز کو آپ کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ بھی میں نے مثال دی تھی، رات میں کھڑے ہو کے پانی پینا منع کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی پی لے تو اس نے حرام انجام نہیں دیا ہے. تو اسی طرح یا کھڑے ہو کے کھانا کھانے سے منع کیا گیا لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کے کھا لے تو اس نے حرام انجام نہیں دیا ہے. اسی طرح اگر مثال کے طور پر کسی کھانے کو حضرت نے منع کیا ہے جو حلال ہے تو حتماً یا اس راوی کے لیے خاص طور سے منع کیا ہے یا کسی وجہ سے منع کیا گیا ہوگا جو کراہیت ہو یا جسم کو نقصان پہنچانے والی ہو، لیکن اس پہ حرمت کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. بہت شکریہ. میرا سوال یہ ہے کہ اپنے اماموں اور شہزادیوں کی ولادت کے دن زیارت عاشورہ اور زیارت وارثہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کبھی بھی پڑھی جا سکتی، بلکہ اکثر ائمہ کی ولادت کی تاریخ میں بھی امام حسین ہی کی زیارت کی تاکید ہوئی ہے، لہٰذا کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے. زیارت عاشورہ میں صرف روزہ غدیر کے لیے بعض روایات میں ہم کو ملتا ہے کہ اس دن زیارت عاشورہ کے اس جملے سے پرہیز کرنا چاہیے، وَإِلَّا کبھی بھی وہ زیارت پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. روز زیارت وارث جو ہے وہ روز پڑھی جا سکتی ہے، مطلب جو نماز پنجگانہ میں جو زیارت ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم پڑھ سکتے ہیں، تو اس کی کیا کچھ خاص تاکید ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہمیشہ مستحب ہے، یعنی ہر حال میں مستحب ہے، اور خاص تاکید ہوئی ہے امام کی زیارت کرنے کی. کچھ مخصوص زیارتیں بھی ہیں، مثلا رجب کے مہینے میں پہلی رجب کی شب میں، پہلی رجب کے دن میں، شب 15 رجب کے دن، اسی طرح شب اول شعبان، شب 15 نیمے شعبان جس کو شب 15 شب برات کہتے ہیں، اور 15 شعبان کا دن، رمضان کی راتیں، شبۂ قدر، یہ خاص ہیں. وَإِلَّا امام حسین کی زیارت سال بھر پڑھی جا سکتی. شب جمعہ بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے کہ انبیاء اجازت لے کے خدا سے آتے ہیں کربلا اور زیارت کرتے ہیں، تو امام حسین کی زیارت پڑھنے کے لیے کسی موقع محل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. زیارت وارث مطلق زیارت ہے، کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بہت شکریہ. ان کا سوال بہت اچھا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا اذان کے وقت کوئی کام نہیں کرنا چاہیے؟ خاص طور سے دونوں وقت مل رہے ہوتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے ہم ڈیفائن کریں گے؟ دوسرا یہ چیز ہے کہ ذاکری اگر ہو رہی ہو تو کیا نماز اذان کے وقت بند کر دینا چاہیے، یا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو کیا بند کر دینا چاہیے؟ اذان کا وقت تاکید یہ ہوئی ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہو تو انسان باقی تمام امور چھوڑ کر نماز کی تیاری کرے. اذان کا احترام یہی ہے کہ انسان نماز کی تیاری کرے، اور جب اذان ہو رہی تو بہتر ہے کہ مؤذن جو کہے اس کو دہرایا جائے، یہ مستحب ہے. لیکن اگر کوئی اب اور انجام دے رہا ہے تو اس نے کوئی حرام کام انجام نہیں دیا لیکن ایک اچھے امر کو ترک کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر مجلس سید الشہداء علیہ السلام ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں جب وسیع وقت ہمارے پاس ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ مجلس کو اس طرح سے مرتب کیا جائے، تنظیم کیا جائے کہ اذان سے پہلے تمام ہو جائے. یا اگر مان لیں کسی وجہ سے تداخل ہو بھی گیا تو مجلس تمام کر کے سب لوگ جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں، دونوں کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. جس طرح بہت سے امور انجام دیتے رہتے ہو اذان کے وقت، اسی طرح یہ بھی انجام دیا جا سکتا ہے، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ تنظیم اس طرح سے کیا جائے کہ وقت پہ سے پہلے، یعنی اذان کے وقت سے پہلے مجلس تمام ہو جائے، یا نماز کے بعد شروع کی جائے کہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ یا کسی قسم کی کوئی بے حرمتی ایک دوسرے کی نہ ہو. رہی سوال کی بات، تو اپنے آپ میں بہترین عمل اذان کے وقت یہ کہ انسان یا تو نماز مسجد جانے کی تیاری کرے یا نماز پڑھنے کی تیاری کرے، اور زبان سے انہی کلمات کو دہراتا رہے، یعنی مستحب نماز نہ پڑھے اور قرآن کی تلاوت نہ کرے بلکہ انہی چیزوں کو دہراتا رہے کہ خدا دونوں چیزوں کا ثواب اسے عطا کرے گا. لیکن اگر اس نے قرآن کی تلاوت کرنا نہیں چھوڑا یا مستحب نماز پڑھتا رہا تب بھی اس کی نماز صحیح ہے، تلاوت بھی صحیح ہے. جزاک اللہ. اگر میرا سوال یہ ہے کہ نماز سے قبل اگر حاجت ہو جائے بیت الخلاء جانے کے لیے اور نماز کا وقت بہت کم ہے
اور مجھے بہت تیز حاجت ہو کہ مجھے جانا ہی جانا، تو کیا نماز پڑھ لینا صحیح ہے پہلے، یا پہلے ہم بیت الخلا جائیں؟ بہتر یہ ہے کہ انسان جب حالت اضطرار میں ہو اور جس وقت اس کے شکم سیر ہو یا اس کو بیت الخلاء کی حاجت ہو، اس وقت نماز نہ پڑھے، مگر یہ کہ وقت بہت تنگ ہے تو ایک الگ بحث ہو رہی ہے۔ وَإِلَّا بہتر یہ کہ انسان پہلے اپنی حاجت کو قضا کر لے اور اس کے بعد جو ہے بیت الخلاء ہو لے، وضو کرے، آ کے نماز پڑھے۔ البتہ یہ کام کر سکتا ہے کہ اگر اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ صرف واجب وضو کر کے آ کر نماز ادا کر سکتا ہے اور واجبات کو ادا کر سکتا ہے، تو پہلے بیت الخلاء چلا جائے، واجب وضو خالی کرے، یعنی مستحبات وضو کو کلی کرنا اور ہاتھ کو دھونا چھوڑ دے، صرف چہرے کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا اور مسح کر کے نماز شروع کرے۔ مثال کے طور پر نماز میں اذان اور اقامت نہ کہے، ذکر کو کم کر دے اور نماز کو وقت میں پورا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ ہے کہ اگر میں حاجت کے لیے گیا تو میری نماز واقعاً قضا ہو جائے گی، تو پھر جس طرح بھی نماز کو پہلے پڑھے، نماز کو وقت پہ ادا کرے اور پھر حاجت کے لیے جائے۔ انخار کا سوال ہے کہ کیا شادی شدہ خواتین سفید دوپٹہ یا سفید کپڑا پہن سکتی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ میرے یہاں رواج ہے کہ سفید کپڑا پہننے کی ممانعت ہے ان شادی شدہ خواتین کو، اور اس کو بہت جو شگون ہے وہ خراب سمجھا جاتا ہے، تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ وہی چیز ہے کہ جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے خوبصورت کلر یا سب سے اچھا لباس جو ائمہ نے پسند کیا، اہل بیت نے پسند کیا، خدا نے پسند کیا، وہ سفید ہے۔ حتیٰ شادی کے کپڑے ان کے یہاں سفید ہیں۔ اگر آپ بھی آج بھی آپ عرب یا ایران کے علاقوں میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں دلہن سفید دلہن سج کر آتی ہے اور اپنے عروسی کرتی ہے۔ شہزادی سلام اللہ علیہ، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے جو لباس عروسی تھا وہ بھی سفید رنگ کا تھا، کیونکہ سب سے پاک اور صاف کلر اور رنگ ہے، بالکل سفید ہے۔ لہٰذا اور یہ جو عنوان ہے کہ سفید نہ پہنا جائے یا یہ بیوگی کی علامت، تو یہ دوسرے دین و مذہب سے ہمارے یہاں آئی ہے۔ اسلام میں بیوگی کے لیے کوئی کلر نہیں ہے، صرف 4 مہینے 10 دن اسے سوگ منانا ہے، اس کے بعد وہ کوئی بھی کلر پہن سکتی ہے، اس کو سفید پہننا ضروری ہے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے، علامت ہی نہیں ہے۔ آپ عرب میں جائیں تو وہاں سفید ملے گا ہی نہیں آپ کو۔ یہ ایک علاقے کی چیز ہے جس کا تعلق بر صغیر سے ہے، اور کہیں دنیا میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، لہٰذا اس پہ حکم شرعی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سفید بالکل پہن سکتے ہیں، بہترین لباس ہے، بہترین رنگ ہے، خصوصاً نماز میں اگر کوئی انسان پہنے تو اس کو بہت زیادہ ثواب ہے۔ شادی شدہ خاتون بھی پہن سکتی ہے، کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اب ہوتا ہے کہ کچھ خاتون کو بہت پسند بھی ہے یہ اور وہ پہننا بھی چاہتی ہیں، لیکن ظاہر سی بات اب سسرال والا مسئلہ ہے، وہاں سارے لوگ جو انگشت نمائی کرنے لگتے ہیں، تو یہ ایک میسج آپ کا خصوصاً دیکھیں اگر یہ رہی بات اگر وہ پہننا چاہتی تو اس کو اختیار ہے پہننے کا۔ اولاً بہترین رنگ ہے، اہل بیت کو پسندیدہ کلر ہے، دوسرا اس کو اجازت ہے، وہ جو چاہے پہن سکتی ہے، اس کے شوہر کی طرف سے بس اگر ممانعت نہیں، کیونکہ اگر شوہر کو اذیت ہے یا شوہر نہیں پسند کرتا ہے تب تو ایک الگ بحث ہے، کیونکہ خاتون کو وہ چیز پہننی چاہیے جو اس کا شوہر پسند کرتا ہو۔ وَإِلَّا وہ اپنے آپ میں آزاد ہے، جو چاہے پہن سکتی ہے۔ شوہر کی زوجہ یا شوہر کے والد یا شوہر کے رشتہ دار اگر کوئی اعتراض کرتے تو ان کو حق کا اعتراض نہیں ہے۔ اولاً یہ اعتراض صرف شوہر کو حق ہے اعتراض کرنے کا، دوسرا جو اعتراض ہے وہ بیجا ہے۔ اگر اعتراض کرنے کا حق بھی ہو تو اگر صحیح بات پہ اعتراض کیا جائے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے کچھ ہم ریکمنڈیشن کریں گے، لیکن بیجا اعتراض ہے، یہ ایسا اعتراض ہے جس کا کوئی سر و پیر اور کوئی منطق نہیں ہے، نہ شریعت نے منع کیا ہے، نہ ائمہ نے منع کیا ہے، نہ ائمہ نے اس کے خلاف کوئی بات کہی ہے۔ ہمیں عجیب چیز یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ائمہ علیہ السلام نے منع فرمائی ہیں، ہم اس کو آسانی سے، چونکہ ہمارے سماج میں چل رہا ہے لہٰذا ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور جو چیزیں ائمہ نے پسند کی ہیں اور ہمارے سماج میں نہیں پسند کی جاتی ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو ہماری ضرورت ہے کہ ہمارا سماج وہ جو ائمہ کا پسندیدہ سماج ہو، نہ کہ ہم اپنی پسند سے ائمہ کے سماج کو ڈیولپ کریں۔ لہٰذا اگر کوئی اس طرح کا کر رہا ہے تو بالکل غلط کام کر رہا ہے۔ ائمہ کی سنت، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا پسندیدہ کلر، امیر المومنین کا پسندیدہ کلر، اس کو پہننے سے ممانعت کرنا صحیح چیز نہیں ہے۔ اگر یہ خواہر پہننا چاہتی ہیں تو بالکل پہنے، اور ان کو منع کرنے والے کو اپنی فکر کے اوپر ایک بار سوچنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی، آپ کے سوالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید گفتگو نہ کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔